الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم اما بعد۔ کیا گائے کے گوشت میں بیماری ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البانھا شفاء وسمنھا دواء ولحمھا داء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا دودھ شفا ہے، اس کا مکھن دوا ہے، اور اس کا گوشت بیماری ہے، یعنی اس کے گوشت میں بیماری ہے، دودھ میں شفا ہے، مکھن میں دوا ہے۔ تو یہ روایت ہے جس روایت کو بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام ابو داود نے المراسیل میں، اسی طرح سے علی ابن الجاد نے اپنی مسند میں، اور بھی دیگر محدثین ہیں جس نے نقل کیا، بہقی وغیرہ نے السنن الکبریٰ وغیرہ میں۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت کے حوالے سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ الصحیحہ میں 1533 نمبر پر اس روایت کو حسن کہا ہے، اور صحیح الجامع میں 1233 نمبر پر یہ روایت ہے جس کو صحیح کہا ہے۔ شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اس روایت کے علاوہ اور بھی کچھ روایات ہے جس کی وجہ سے یا شواہد کے بنیاد پر شیخ البانی نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے، جبکہ اکثر و بیشتر محدثین ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ملائکہ بنت عمرو کے حوالے سے اس میں جو راویہ ہے جو بیان کرتی ہیں، تو یہ تابعہ میں سے ہے، کیونکہ ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ تو یہ تابعہ اور تابعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تابعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اگر روایت کرے تو بیچ میں گویا کہ صحابی حذف ہو رہا ہے، تو ڈائریکٹ اگر روایت کرے تو یہ روایت سند کے اعتبار سے تسلسل نہیں پایا جا رہا ہے، بلکہ اس میں منقطع ہو جا رہا ہے۔ تو بہت سارے محدثین نے اس پر خاصا کلام کیا ہے، بلکہ شیخ البانی نے جن روایات کو شواہد کے طور پر پیش کیا ہے اور جس کے بنیاد پر حسن گردانا ہے، تو محدثین نے ان روایات کہ جو اسناد ہے اس پر بھی محدثین نے کلام کیا ہے کہ اس روایت کے اندر اس سند میں یہ ہے، فلاں ہے، اور خاصا کلام کیا ہے محدثین نے۔ تو یہ جو روایت ہے کہ گائے کا گوشت یہ بیماری ہے یا اس میں بیماری ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بعض محدثین نے ضعیف جدہ کہا ہے، بعض نے تو منکر کہا ہے، اور بعض نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں گائے کا نام لیا ہے قربانی کرنے کے حوالے سے، یہ بالکل اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، تو گائے کے گوشت میں بیماری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے خاصا کلام محدثین نے کیا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے بھی کہا ہے کہ بلکہ شیخ البانی پر تو شیخ ابن عثیمین نے نقد بھی کیا ہے کہ شیخ البانی صرف سند کو دیکھتے ہیں، متن کو نہیں دیکھتے، متن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کلام کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنا ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی قربانی دی ہو اس میں بیماری یا اس کے گوشت میں بیماری کیسے ممکن ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی تھی، یہ بھی بالکل واضح ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قربانی دینے کے والے کہ گائے کی قربانی کرو، یعنی گائے میں سے دو، بیل اور گائے یہ دونوں ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے علماء کے صحیح قول کے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے، یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، اور ملائکہ بنت عمرو چونکہ یہ صحابیہ میں سے نہیں ہے اور اسی کو لے کر کلام ہے، تو یہ روایت مرسل ہے، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں اس روایت کے سلسلے میں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔